Key linguistic feature in reporting qualitative results. اب جو کوالٹیٹیو ریسرچ کے ریزلٹس ہوتے ہیں دے اسٹینڈ اپارٹ فرام دا کوانٹیٹیو ریزلٹس بیکاز آف دا نیچر آف دا کوالٹیٹیو ریسرچ. کوالٹیٹیو ریسرچ آپ کے ایک کنسٹرکٹیوسٹ پیراڈائم سے آتی ہے، فینومینولوجیکل پرسپیکٹو سے آتی ہے، انٹرپریٹیوسٹ اس سے آتی ہے، وٹ ایور جو بھی براڈ آپ کا پیراڈائم آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، لیکن اٹ ڈیفینیٹلی انوالوز اے پروسیس آف انٹرپریٹیشن. اب اس میں دو قسم کے ایشو آ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو پارٹیسپینٹ بات کر رہا ہو وہ اس نے اس سینس میں نہ کی ہو، لیکن کیونکہ آپ اس کا جو ڈائلاگ ہے یا جو ٹرانسکرپٹ ہے پڑھ رہے ہو اور آپ کے ذہن میں ایک اسپیسیفک ایم ہے تو آپ اس کو اپنے طرف سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. سو یو آر سیئنگ مور ان دا ڈیٹا دین اٹ ایکچولی از دیئر. اب دوسرا اس میں ایشو یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے جب کوٹیشن دی یا کچھ دیا تو اس کے اندر جو آپ کا ایگزامینر ہے وہ اس کوٹ کو کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہے اور اس کو اور طریقے سے انٹرپریٹ کر رہا ہے. سو آپ نے اس کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے اینڈ یو کانٹ پاسبلی میک ویری ڈیفینیٹیو اسٹیٹمنٹس. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب آپ کوئی فار انسٹنس اگر آپ نے کوئی پوئٹری یا پوئم پیرافریز کی ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو ہر انسان جو ریٹن ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو اپنے پرسپیکٹو سے انٹرپریٹ کرتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے کوالٹیٹیو ریسرچ میں، اینڈ دس ایشو از دا ایشو آف سبجیکٹیوٹی ان انٹرپریٹیشن، کہ آپ اپنے اسکیما کے حساب سے اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہو. اب ہم کر رہے ہیں ریسرچ، اور ریسرچ میں ہم نے یہ شو کرنا ہے کہ ہماری جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ویلڈ ہے، اور اس کو شو کرنے کے لیے اس طرح سے ہم وی آلویز یوز اے لنگوسٹک فیچر جس کو ہم کہتے ہیں ہیجنگ. ہیجنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک تھوڑا سا بفر بناتے ہو دا وے یو پریزنٹ دا ریزلٹس. یو ڈونٹ میک ڈیفینیٹیو اسٹیٹمنٹس اور یو ٹرائی ٹو سارٹ آف لائک say things in a less what do you say with less conviction. لیکن آپ چیزیں سامنے رکھ دیتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ میں اس طریقے سے اس کو دیکھ رہا ہوں. اب ایگزامپل آپ ہیجنگ کی اگر دیکھیں تو آپ یہ آپ کے سامنے ہے. The results seem to indicate an emergence of a pattern. Seem to indicate. تو آپ یہ نہیں کہیں گے the results clearly show the pattern of. You can seem to indicate. A theme of conflict is discernible here. کہ وہ دیکھی جا سکتی ہے، اور یہاں پہ آپ we کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. We can see a theme of conflict. لیکن اس we سے یہ مراد نہیں ہے کہ ریسرچرز کافی سارے ہیں اور وہ we کی بات کر رہے ہیں. تو آپ بلکہ آپ اپنے ساتھ پڑھنے والے کو ملا کے کہہ رہے ہو کہ ہم اگر اس کو دیکھیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ ایک کانفلکٹ کی تھیم ہمارے سامنے ابھرتی ہوئی نظر آئے گی. تو وی مینس ریسرچر اور دا ریڈر ہمسیلف. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. پھر آپ جب پرسنٹیجز وغیرہ کی بات کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو، یہ بھی ایک کویسچن آتا ہے. پرسنٹیجز آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے 10 پارٹیسپینٹس کے انٹرویوز کیے ہیں اور اس میں سے صرف 5 کہہ رہے ہیں کوئی بات یا 6 کہہ رہے ہیں تو پرسنٹیجز 50% لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنی بڑی بات ہے. تو آپ نمبرز بھی دیں، پرسنٹیجز آپ دے سکتے ہیں ڈیفینیٹلی. صرف نمبرز اور پرسنٹیجز دینے سے یہ ہوتا ہے کہ سبجیکٹیوٹی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، تھوڑا سا زیادہ چیزیں آبجیکٹیو لگتے ہیں. پھر آپ اس طرح کا بھی ایک ہیجنگ کر سکتے ہو جس میں آپ کہہ سکتے ہو given the majority that is یعنی 4 out of اتنے پارٹیسپینٹس یا اتنے % آف پارٹیسپینٹس کے responses it can be argued. So this is again a hedging والا سینٹینس ہے، بفرنگ والا ہے. آپ نے کوئی کلیئر وہ بات نہیں کی لیکن آپ نے کہا ایسا محسوس کلیئرلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ یہ کلیئر ہے یا واقعی وہاں پہ ایسا ہی ہے، آپ ایسے کہہ ہی نہیں رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے، یہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اور یہ آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ یہ تھیم اس میں ہے. تو دیز آر دا تھنگس
اسپیشلی لینگویج کے لحاظ سے, دیٹ یو مسٹ کیپ ان مائنڈ especially when you're reporting qualitative research, because now this is again a sort of a dangerous area to tread on.